الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں اور آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو جاری ہے اس موضوع پر جس موضوع پر گفتگو کا آغاز گزشتہ نشست میں ہوا تھا، اور وہ یہ کہ قرآنی آیات، قرآنی قصوں کے روشنی میں نماز کی اہمیت اور عظمت۔ نماز کی اہمیت اور عظمت سے متعلق آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ نماز ایک ایسی عبادت جو کہ صرف آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتوں پر فرض نہیں اور ان کی امت پر فرض نہیں، بلکہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں، انبیاء کرام بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اپنی اقواموں کو حکم دیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں انبیاء کرام کا ذکر ہوا، انبیاء کرام کی تعریف اور خوبیوں کا ذکر ہوا، ادھر اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ نماز کا پابند تھا، نماز پڑھا کرتا تھا۔ جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بات گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ یہ اسماعیل نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا اپنے اہل و عیال کو حکم دیا کرتا تھا، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا کرتا تھا۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور پروردگار کے نزدیک یہ اسماعیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ ان سے کیا ہے، راضی تھا۔ المہم، یہ نماز کی ایک اہمیت ہے جس سے جو آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھی گئی۔ ایک دوسری چیز اگر دیکھا جائے حضرات جس کے ذریعے نماز کی اہمیت ثابت ہوتی ہے قرآنی آیات کی روشنی میں، وہ یہ کہ نماز کی فرضیت کا جو طریقہ ہے وہ بقیہ دوسری تمام عبادات سے مختلف ہے۔ جب بھی کسی نبی اور اس کی امت کے لیے کوئی عبادت فرض ہوئی، لازم ہوئی، تو وحی کے ذریعے، لیکن نماز کا جو معاملہ ہے وہ فرشتہ وحی لے کر کے نہیں آیا۔ قرآن مجید میں سورہ الاسراء میں اور اسی طرح سورہ النجم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک معجزے کا ذکر ہے، اور وہ معجزہ اسراء معراج کا ہے۔ اسراء معراج کا ہے۔ اسراء یعنی مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی، معراج سے مراد مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کی طرف جانا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور ایک ہی رات میں، رات کو جبریل امین آئے مکہ المکرمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی سواری پر سوار کیے، مسجد اقصی لے کر کے آئے، اور اسی رات کو مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی، اور اسی رات کو ساتوں آسمان سے لوٹا کر مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی پر آنے کے بعد سواری پر سوار ہو کر جبرائیل امین نے مکہ المکرمہ پہنچایا۔ یہ سارا معاملہ ایک ہی رات کو پیش آیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت ہی اہم کیا ہے، معجزہ ہے۔ اس بات کا ذکر اگرچہ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جہاں اسراء معراج کا ذکر ہوتا ہے ادھر یہ بات ہمیشہ ذہن میں آنی چاہیے ہمارے کہ اسی معجزے میں، اسی سفر میں، اسراء معراج کے معاملے میں ہم پر کیا ہے، 5 وقتہ نماز فرض اور واجب ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان پر لے جایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بالکل قریب کر دیا گیا آپ کو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ سے کلام فرمایا، ڈائریکٹ کلام فرمایا،
اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 5 وقتہ نماز جیسی چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بطور تحفہ دیا۔ یہ 5 وقتی نماز اگر دیکھا جائے حضرات، تو یہ 5 وقتہ نماز جو اللہ تبارک و تعالی نے معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، یہ 50 وقت کی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لے کر لوٹ رہے ہیں۔ راستے ہی میں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو کیا ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اور میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اپنے رب سے اس میں تخفیف طلب کرو۔ المہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کے جاتے ہیں اور اس میں تخفیف طلب کرتے ہیں، یہاں تک کہ 50 کے بجائے آدھی نماز معاف کر دی جاتی ہے، 25 نماز رہ جاتی ہے۔ پھر لوٹ کر کے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، پھر تخفیف طلب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ 50 کے بجائے 5 وقت کی نماز رہ گئی، اور اللہ تبارک و تعالی فرمایا 50 کے بجائے یہ 5 وقت کی نماز ہے، اور اتنا یاد رکھو یہ اگرچہ 5 وقت کی نماز ہے، ہن خمسون، لیکن ان 5 وقتہ نماز کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالی 50 وقت کی نماز کی ادائیگی کا اجر و ثواب دے گا۔ تو یہ 5 وقت کی نماز اگر دیکھا جائے حضرات، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقتہ نماز کی پابندی کا اور ہم امت محمدیہ کو حکم دیا، یہ زمین پر اس کی فرضیت نازل نہیں ہوئی، جبریل امین یا کوئی صحابی لے کر کے نہیں آئے اس کی فرضیت، بلکہ ساتوں آسمان پر معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اللہ نے آپ سے کلام فرمایا، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ 50 وقت کی نماز بطور ہدیہ اور جو ہے تحفہ دی۔ یقیناً اس سے نماز کی اہمیت اور عظمت ثابت ہو رہی ہے کہ نماز ایک ایسی عظیم عبادت کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر، اپنے پاس حاضر کر کے یہ نماز دی، نہ کہ زمین پر کیا ہے اس کی فرضیت کو اللہ تبارک و تعالی نازل کیا۔ اسی لیے حضرات اگر غور کیا جائے قرآن پر، قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، تو اس نماز کی مشروعیت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو نماز کے لیے ایسے ہی لوگ جمع نہیں ہوتے، بلکہ قرآن سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور اس کا اشارہ قرآن مجید میں ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، اگر جمعے والے دن اذان جمعے کی دی جائے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، تو نماز کے لیے کیسے بلایا جاتا ہے؟ اگر غور کیا جائے دوسری اقوام میں کوئی آگ لگاتا ہے کسی عبادت کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، یا دوسری مختلف قسم کی جو ہے آلات سے آواز دی جاتی ہے، لیکن مسلمان جو ہیں اہل اسلام، ان کی عبادت کے لیے جب انہیں پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اذا نودی للصلاۃ، پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے نماز کے لیے، تو وہ آذان کے ذریعے۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے اگر غور کیا جائے، اور یہ صرف نماز کو حاصل ہے کہ نماز کے لیے اگر پکارا جائے تو بہترین جملوں کے ذریعے، توحید کے کلمات کے ذریعے، تاکہ اس آذان کے ذریعے ایمان والے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اللہ تبارک و تعالی کو یاد کریں، اور جو غیر ایمان والے ہیں ان تک بھی کیا ہے اس آذان کے ذریعے صحیح دین اور توحید کی کیا ہے دعوت پہنچے۔ آذان کے جملے کیا ہے؟ توحید کے جملے ہیں، اللہ اکبر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح یعنی کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح فلاح کی طرف آؤ۔ اسی طرح جو ہے آخر میں جو ہے لا الہ الا اللہ ہے آخری جملہ اذان کا، یعنی توحیدی جملے ہیں۔ ان کے ذریعے صرف یہی ہے کہ اہل ایمان اپنے آپ کو توحید پر باقی رکھیں
اور جو غیر ایمان والے ہیں اپنی کیا ہے اصلاح فرمائیں۔ تو اذان بھی اگر دیکھا جائے جس کی نماز کے لیے جو پکارا جاتا ہے اذان کے ذریعے، اس پر اگر غور کیا جائے تو اس سے بھی کیا ہے نماز کی اہمیت ثابت ہو رہی ہے کہ نماز کے بارے میں جو قرآن نے بتایا کہ نماز کے لیے اگر پکارا جائے تو یہ پکار ایسے زبان سے پکار نہیں ہے یا کوئی اور آواز نہیں ہے کسی آلہ کے ذریعے، کسی مشین کے ذریعے، بلکہ بہترین جملوں کے ذریعے کیا ہے لوگوں کو نماز کے لیے کیا ہے جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، اور وہ ہے آذان، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرات کہ جو آذان دیتا ہے، یعنی نماز کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو آذان دیتا ہے اس کی بھی بہت ہی اہمیت اور بہت ہی عظمت بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ فصلت میں حامیم سجدہ میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کون ہے اس سے اچھی گفتگو اور بات کرنے والا جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا، اور اس نے اس بات کا دعویٰ کیا اور اس بات کو کہا اننی من المسلمین، کہ میں مسلمان میں سے ہوں۔ یعنی جو شخص یہ کہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور اس پر عمل صالح کا اہتمام کرتا ہے اور اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس سے بہتر بات کہنے والا کوئی اور نہیں۔ اہل علم کہتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عکرمہ بھی کا یہی کہنا ہے کہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اس سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے سے مراد ادھر وہ ہیں جو نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہیں اور بلاتے ہیں، جو نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اذان دیتے ہیں کہ نماز کے لیے تم حاضر ہو۔ تو اذان دینے والا جو مؤذن ہے، چاہے مؤذن کسی تنخواہ پر مقرر ہو یا للہ فی اللہ جو ہے کسی جگہ جو ہے اذان دے اپنے طرف سے، اپنی جو ہے شوق سے، اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس سے بہترین گفتگو اور اس سے بہترین بات کہنے والا کوئی بھی نہیں، کیونکہ وہ جملے جو ادا کر رہا ہے اذان کے، وہ ایسے جملے جس میں توحید ہے، اور ایسے جملوں کے ذریعے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو کیا ہے بلا رہا ہے۔ تو یقیناً جو ہے قرآن مجید نے صرف اگر دیکھا جائے تو نماز کی اہمیت نہیں بتائی ہمیں، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ نماز کی جو تمہید ہے، تمہید کا جو حصہ ہے، ایک حصہ ہے اذان کی بھی اہمیت جو ہے قرآن نے بتائی، اور وہ یہ کہ جو شخص اذان دیتا ہے اس سے بہترین بات اور اس سے بہترین گفتگو کرنے والا کوئی اور نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر غور کیا جائے حضرات، نماز کا ایک حصہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے، صلاۃ کی ادائیگی سے پہلے صفائی ستھرائی، طہارت کا اہتمام کیا جائے، اور یہ طہارت جو نماز کے لیے جس کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ طہارت اگر دیکھا جائے تو شرعی اصطلاح میں وضو کہا جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے وضو کے بارے میں تو قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو، نماز ادا کرنا چاہو، نماز کا وقت ہو جائے، نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کوہنیوں تک جو ہے دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک جو ہے دھو، وان کنتم جنبا فاطہروا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تب بھی جو ہے تم طہارت یعنی غسل جنابت کا تم اہتمام کرو۔ یعنی نماز کوئی ایک ایسی عام عبادت نہیں
کہ اٹھتے ہی جو ہے ادا کر دی جائے، بلکہ نماز کے لیے طہارت کا اہتمام کیا جائے، وضو کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس وضو کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے حکم کیا ہے، ہمیں قرآن مجید میں دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، لیکن قرآن مجید میں بھی وضو کا کیا ہے ذکر پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ایک اور فرمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ اے ایمان والو، تم نماز کے قریب اس وقت تک نہ جاؤ، تم نماز کے قریب ایسی حالت میں نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب حرام نہیں تھی، اور ایک دفعہ ایک شخص شراب پی کر کے نشے کی حالت میں نماز پڑھایا، اور نماز میں ایسی بات کہہ گیا، جو ایسی قرآن کی آیت کی تلاوت کیا جو آیت کے معنی میں جو ہے تبدیلی ہو گئی، اور غلط تلاوت کر گیا نشے کی حالت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اس موقع پر کہ نماز کے لیے جب تم جاؤ اس وقت تم نشے میں نہ رہو، نشے سے خالی رہو، تاکہ تمہیں معلوم پڑے تم کیا کہہ رہے ہو۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، اور جنابت کی حالت میں بھی تم نماز نہ پڑھو بلکہ طہارت اختیار کرو۔ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، مگر یہ کہ کوئی گزرنے والا ہو مسجد سے جنابت کی حالت میں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ گزرنے سے مراد جیسے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام کا گھر ایسا تھا کہ اگر انہیں گھر سے باہر نکلنا ہوتا، کسی اور طرف جانا ہوتا تو مسجد نبوی سے داخل ہو کر گزرنا پڑتا، تو یہ مجبوری تھی صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اجازت دی کہ ہاں جنابت کی حالت میں اگر مسجد سے صرف گزرنا ہو تمہیں تو تم گزر سکتے ہو، ورنہ مسجد میں اگر تمہیں بیٹھنا ہو، رکنا ہو عبادت کی غرض سے یا کسی اور غرض سے تو تمہیں کیا ہے طہارت اختیار کرنی ہوگی۔ تو المہم کہنا یہ تھا حضرات کہ اگر غور کیا جائے نماز کے بارے میں تو قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ نماز کے لیے کیا ہے طہارت اختیار کی جائے، اگر جو ہے وضو نہیں تو وضو کیا جائے، اور اگر جنابت ہے تو غسل جنابت کے بعد کیا ہے مسجد میں حاضر ہو کر کیا ہے نماز پڑھی جائے۔ اس ناحیے سے بھی کیا ہے نماز کی اہمیت اور عظمت ثابت ہو رہی ہے کہ نماز کے لیے طہارت ایک بہت ہی اہم عمل ہے، بغیر طہارت کی کیا ہے نماز مقبول نہیں۔ مزید اور باتیں انشاءاللہ اس موضوع پر اگلی ملاقات میں، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة